بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يسب الدهر. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن السري عن ابن المسيب مكان سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ موقع ملا ہے حالات کی ناگفتگی کے باوجود الحمدللہ دورہ حدیث کے طلبہ عزیز کو اپنا سال بچا کر ان احادیث کے اور ان کتابوں کے تکمیل کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک منظم ایک طے شدہ پروگرام کے تحت اسی کا نام تقدیر ہے۔ اچھے حالات ہوں تو بھی، برے حالات ہوں تو بھی، حالات آئے، انقطاع رہا درس و تدریس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس انقطاع کو ختم کیا، سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب آپ کی سب پر مکمل ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والی چیز ہے، لیکن جس زمانے میں یہ کتابیں نہیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد، ایسے نفوس ذکیہ طاہرہ حافظہ پیدا کیے کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے سن کر ان احادیث کو محفوظ بھی کیا اور ایک مجموعے تیار کیے۔ عام طور پر یہ زیادہ کام 30ویں صدی کے شروع میں ہوا ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ دورے کی جو بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف ہو، ابو داؤد شریف ہے، اور کتابیں ہیں، یہ سب عرب سے باہر کے لوگ ہیں۔ ایسی عظیم الشان کتابیں کہ جن سے عرب بھی صرف نظر نہیں کر سکتے، ان کو بھی ضرورت ہے۔ یہ سب عجم میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ہم بھی عجمی ہیں، عرب سے باہر کے لوگ سب عجمی ہیں، تو ہم سب کے لیے ایک معنی کر یہ عزت کی اور فخر کی بات ہے۔ جب قبیلے میں، خاندان میں کوئی ایک آدمی نیک نام ہوتا ہے تو پورے قبیلے کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں مرتب کرائیں اور ان کی حفاظت کا اہتمام ہوا، انتظام ہوا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہر ایک محدث نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے احادیث کو مرتب کیا۔ یہ سب تفصیلات آپ کتابوں کے شروع میں بھی سن چکے ہیں، اور درمیان میں بات آتی رہتی ہے۔ امام ابو داؤد کی کتابوں میں جمع شدہ روایات اس معنی کر کہ جو ائمہ کی محتج بہی روایات ہیں، جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، اصح ما فی الباب، ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ خاص کلام بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں یہی ہے، اسی لیے ابواب میں زیادہ روایتیں نہیں آتی۔
بقدر ضرورت بقدر احتیاط روایتیں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیشہ مرغوب رکھنا چاہیے۔ دور حدیث میں پڑھ تو لیا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کے پڑھتے رہنے کا معمول بنانا چاہیے، مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ پڑھانے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے وہ الگ ہے اپنی جگہ پر، لیکن موقع نہ ملے، اور اکثر دورے کی کتابوں کو موقع نہیں ملتا، تو کتابوں کی مراجعات مطالعہ وہ جاری رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے احادیث کے مضامین کا استحضار رہے گا، آیات کی وضاحت اور شرح کے اندر بھی کام دے گی، اور دوسرے مواقع پر بھی کام دے گی۔ بہرحال یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اخیر میں یہ جو روایت آئی ہے جس کو ہم مشکاہ شریف میں بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان آدم کا بیٹا، وہی آدم جن کو اللہ میاں نے مٹی سے بنایا تھا، یہ ان کا بیٹا ہے۔ ہر انسان ان کا بیٹا ہے، حقیقی نہیں، لیکن ایک کے بعد دیگری ایک کے بعد دیگری، ہر انہی کی نسل سے۔ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل، پوری نسل کو کہا جاتا ہے، سب ان کے بیٹے، بیٹے براہ راست نہیں ہیں۔ تو انسان آدم کا بیٹا، ایک انسان میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسے کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ میاں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن عمل ایسا کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ ہو تو وہ تکلیف ہوگی اس کو۔ یؤذینی ابن آدم، گالی دینے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے آگے وضاحت کی کہ ایذا کیا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، بڑا خراب زمانہ آ گیا۔ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہو، ورنہ اللہ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانے کے اندر جو تصرفات ہو رہے ہیں، جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ کسی اور کے کرنے سے تھوڑے ہو رہے ہیں، وہ تو میرے ہی کرنے سے ہو رہے ہیں۔ وہ انا الدہر، جبکہ میں ہی دہر ہوں، یعنی انا متصرف فی الدہر۔ زمانے کے اندر انقلابات، برے حالات آ گئے، برا بھلا کہتا ہے، برا زمانہ آ گیا تو گویا کہ مجھے برا کہا، زمانے کو برا بھلا کہنا ہے، گویا کہ مجھے برا بھلا کہنا ہے۔ تو اللہ میاں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اللہ میاں کو تو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ یہ انفعالی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ انفعالات سے محفوظ ہے، لیکن عمل ایسا ہے کہ کسی کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ معنی بھی۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناراضگی کا کام کرتا ہے، یہ عمل اس کا ناراضگی کا ہے، مجھے ناراض کرنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہی ہوں، اسی کی وضاحت ہے۔ بِيَدِي الْأَمْرُ، سارے معاملات میرے قبضے قدرت میں ہیں، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، نفع ہو یا نقصان ہو، سارے معاملات میرے قبضے میں ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، اقلب اللیل والنہار، جس سے زمانہ بنتا ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر میں ہی تو کرتا ہوں، کوئی اور تھوڑی کرتا ہے۔ تو زمانے کا خالق بھی میں ہی ہوں، زمانے کے اندر تغیرات جو ہوتے ہیں وہ بھی میری طرف سے ہوتے ہیں۔ تو زمانے کو برا کہنا مجھے کہنا ہے، جب کسی اور کا اس میں دخل ہی نہیں ہے۔ زمانے کے اندر دہر کے اندر سب کچھ میرا
عمل ہے اس میں نے ہی پیدا کیا ہے، رات اور دن میں ہی پیدا کرتا ہوں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی میرے قبضے میں ہے، تو کسی اور کو برا نہیں کہہ رہا، مجھے برا کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو صبر و شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ زمانے میں اچھے حالات پیش آ رہے ہیں آپ کے حق میں، شکر ادا کیجیے، اور اگر کوئی برے حالات پیش آ رہے ہیں تو اس پر صبر کیجیے۔ شکر اور صبر یہی دو چیزیں ہیں جو کامیابی کی منزلیں ہیں۔ اور سب سے اخیر میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کر گویا کہ اپنی پوری کتاب کی تعلیم، وعظ و نصیحت خلاصہ کر دیا۔ اس حالات دونوں طرح کے آئیں گے، اچھے حالات پر تو اللہ میاں کو سبھی اچھا کہیں گے، کوئی برا کہتا ہی نہیں، لیکن برے حالات ہوتے ہیں تو زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ تھوڑا سا سرد پہ کلام کیا انہوں نے کہ دو محمد بن صباح ابن سفیان اور ابن سرح دو شیخ ہیں، تو ابن سرح کی روایت جو ہے عن المسیب ہے، یہاں جو تھا وہ عن سعید عن ابی ہریرہ تھا، بجائے سعید عن ابی ہریرہ کے وہ سعید مسیب ایسے ہے، سعید ابن سعید نام نے ابن المسیب کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عبارت پڑھ لی تھی، تم وکملا تم وکمل والحمد للہ عز وجل۔ یہ ابو داؤد کی عبارت ہے یا الگ سے کسی نے لکھ دی؟ ابو داؤد کی نسخے میں ہے یہ کہیں ایسا لکھا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو داؤد کے نسخے کے اندر یہ حصہ بھی ہے، میرے خیال سے کہیں دیکھا اصل نسخہ میں یہ الفاظ بظاہر ایسا ہی معلوم ہیں، ہاں بظاہر ہے نا، لیکن بتحقیق ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ بعین ہی ابو داؤد کے ہیں، یا جیسے مشکاۃ شریف کے شروع میں ایک خطبہ ہے لگا ہوا ہے، ایک خطبہ الگ سے ہے، تو اسے بھی مشکاۃ شریف کا سمجھیں لوگ، یہ بھی مشکاۃ شریف کا حصہ ہے، اس کو کسی ناشر نے تابع نے لگا دیا اس کے ساتھ، اصل خطبہ تو ان کا ہمارے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تفصیلات اور آپ سمجھ چکے ہیں ماشاء اللہ۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا